خوش آمدید۔ آج ہم رزق اور دولت کے ایک ایسے راز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہماری روزمرہ کی محنت سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ جی ہم سب کو بچپن سے ایک ہی بات سکھائی جاتی ہے نا، کہ زیادہ محنت کرو، زیادہ پیسہ کماؤ۔ بالکل۔ لیکن آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اس پوری سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ ایک ایسے سفر کی طرح ہے جو ہمارے بینک اکاؤنٹ سے شروع ہو کر ہماری روح تک جاتا ہے۔ بالکل، آج کی گفتگو کا مرکزی نقطہ ہی یہی ہے کہ اگر ہم پیسے کو صرف کاغذ کے نوٹ یا ڈیجیٹل نمبر سمجھتے رہے تو ہم اصل کھیل کو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ اچھا۔ اس مواد کے مطابق پیسہ دراصل ایک توانائی ہے، ایک وائبریشن ہے، اور اس توانائی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے کچھ روحانی قوانین ہیں جن کا ذکر قرآن اور صوفیاء کرام کی تعلیمات میں ملتا ہے۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پیسہ کمانے میں ہماری باہر کی بھاگ دوڑ سے زیادہ ہمارے اندر کا حال کیوں اہم ہے۔ جی اچھا، تو آئیے اس نظریے کو ہی تھوڑا سا الٹ دیتے ہیں۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ پیسہ ایک مادی چیز ہے، کاغذ کے نوٹ، بینک کے نمبر، لیکن یہ کہنا کہ پیسہ دراصل ایک روحانی توانائی ہے، یہ تو پوری سوچ ہی بدل دینے والی بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیسے کو اس کی اصل سے نہیں بلکہ اس کی آخری شکل سے پہچانتے ہیں۔ اس مواد میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے جس کا مفہوم ہے، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا، بڑی قوت والا، بہت مضبوط ہے۔ جی۔ اب غور کریں تو اس آیت میں محنت کا ذکر نہیں بلکہ رزق دینے کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات اور اس کی قوت سے جڑا گیا ہے۔ بالکل، اس کی قوت سے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ رزق کا سرچشمہ ہماری کوشش نہیں بلکہ وہ الہی قوت ہے۔ یہ بات تو بہت دلچسپ ہے۔ اسی سے جڑی ایک مثال بھی دی گئی ہے جو اس خیال کو بہت واضح کرتی ہے۔ جی، کہ اگر پیسہ صرف گھنٹوں کی محنت سے ملتا تو ایک مزدور یا خاکروب جو دن میں 12 گھنٹے جسمانی مشقت کرتا ہے وہ کسی کمپنی کے CEO سے کہیں زیادہ امیر ہوتا، لیکن حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ بالکل برعکس ہے۔ تو اس کا مطلب صاف ہے کہ دولت کا فارمولا صرف وقت جمع محنت نہیں ہے، اس میں کوئی اور عنصر بھی شامل ہے۔ اور وہ عنصر غیب یا اندیکھی دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں شمس تبریزی کا ایک بہت گہرا قول نقل کیا گیا ہے۔ اچھا۔ تم دنیا میں جو کچھ دیکھتے ہو وہ غیب کا سایہ ہے۔ واہ۔ یعنی ہماری مالی حالت، ہمارا بینک بیلنس، ہماری نوکری، یہ سب اصل حقیقت نہیں بلکہ یہ اس حقیقت کا صرف ایک عکس ہے جو غیب میں موجود ہے۔ اور غیب سے مراد ہے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق۔ جی، ہماری اندرونی کیفیت۔ تو اگر سائے کو بدلنا ہے تو اس چیز کو بدلنا ہوگا جس کا وہ سایہ ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ تو اس کا مطلب یعنی جب کوئی اپنے بینک اکاؤنٹ میں کمی دیکھتا ہے یا مالی پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو وہ مسئلے کے نتیجے کو دیکھ رہا ہے، اس کی جڑ کو نہیں۔ بالکل، وہ بہت دیر کر چکا ہے۔ اچھا۔ بینک اکاؤنٹ تو ایک سکور بورڈ کی طرح ہے جو کھیل ختم ہونے کے بعد نتیجہ دکھاتا ہے۔ اصل کھیل تو ہماری اندرونی دنیا میں ہمارے غیب کے ساتھ تعلق میں کھیلا جا رہا ہوتا ہے۔ توانائی کی تبدیلی وہاں بہت پہلے ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت کا حوالہ ہے کہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، ذمہ داری ہماری نہیں اس کی ہے۔ صحیح۔ ہمارا کام صرف کوشش کرنا نہیں بلکہ خود کو رزق کی اس ندی کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے جو اللہ نے پہلے ہی ہمارے لیے جاری کر رکھی ہے۔ مسئلہ ندی میں پانی کی کمی کا نہیں، ہمارے اپنے پائپ میں رکاوٹ کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ یہ رکاوٹ کیسے دور کی جائے، یہ ہم آہنگی کیسے پیدا ہو؟ یہ مواد اس کا جواب دیتا ہے کہ اس کا تعلق بھروسے اور خوف کے درمیان ہمارے انتخاب سے ہے۔ جی، اسے توکل کا قانون کہا جا سکتا ہے۔ اس میں شمس تبریزی کا ایک اور حوالہ ہے کہ انسان بھروسے کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، خوف وہ دنیا میں آ کر سیکھتا ہے۔ اچھا، ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ کل کھانا کہاں سے آئے گا، لیکن وہ پرسکون ہوتا ہے۔ خوف ایک ایسی کیفیت ہے جو ہماری توانائی کو منجمد کر دیتی ہے، اسے بلاک کر دیتی ہے۔ جبکہ بھروسہ یا توکل توانائی کو آزادانہ بہنے دیتا ہے۔ اس کی ایک بہت اچھی مثال دی گئی ہے کہ پیسے کا پیچھا کرنا ایسا ہی ہے جیسے ندی میں کسی پتے کے پیچھے۔ جی، آپ جتنا تیز بھاگیں گے پانی کا بہاؤ اسے اتنا ہی آگے لے جائے گا،
لیکن اگر آپ بھروسے اور سکون کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہو جائیں تو ندی خود اس پتے کو بہا کر آپ تک لے آئے گی۔ کیا یہ واقعی اتنا سادہ ہو سکتا ہے؟ روحانی سطح پر یہ اتنا ہی سادہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ذہن نے اسے بہت پیچیدہ بنا دیا ہے۔ صحیح۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بھاگ دوڑ نہیں کی، فکر نہیں کی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، جبکہ روحانی قانون یہ کہتا ہے کہ فکر اور خوف ہی رزق کے بہاؤ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ تو توکل کے بالکل الٹ ہے۔ بالکل الٹ ہے۔ اور اسی سے جڑا ایک اور بہت اہم تصور دعا کا ہے۔ عام طور پر ہم دعا کو الفاظ کا مجموعہ سمجھتے ہیں، لیکن یہاں اس کی ایک بالکل مختلف تشریح کی گئی ہے جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے نہیں ہو۔ جی، اور یہ شاید اس پوری گفتگو کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ اچھا؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو میں جواب دوں گا۔ یہ ایک الہی قانون ہے، لیکن اللہ ہمارے الفاظ کا نہیں، ہمارے اندرونی کیفیت کا جواب دیتا ہے۔ وہ تو ہمارے دلوں کے حال کو ہماری زبان سے پہلے جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے کہہ رہا ہو یا اللہ مجھے اور پیسہ چاہیے، لیکن اس کے اندر اس کے دل میں کمی کا احساس، خوف، بے یقینی بھری ہوئی ہو، تو در حقیقت وہ اپنی کیفیت کے ذریعے مزید کمی کی دعا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری لاشعوری دعائیں، یعنی ہمارے مستقل خوف اور ہماری بے یقینی، وہ ہماری شعوری دعاؤں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ یہ تو ایک بہت گہری اور شاید کچھ لوگوں کے لیے پریشان کن بات ہے۔ یہ پریشان کن بھی ہے اور امید افزا بھی۔ اچھا؟ پریشان کن اس لیے کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نادانستگی میں اپنے خلاف ہی دعا کرتے رہے ہیں، اور امید افزا اس لیے کہ اب ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں الفاظ نہیں، اپنی کیفیت بدلنی ہے۔ صحیح۔ شمس تبریزی کا قول ہے، اس تک تمہارے الفاظ نہیں، تمہاری کیفیت پہنچتی ہے۔ اگر ہماری کیفیت فراوانی، شکر اور توکل کی ہے تو الفاظ چاہے کچھ بھی ہوں، اللہ اسی کیفیت کا جواب دے گا۔ اسی لیے شاید عبد القادر جیلانی جیسے بزرگوں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، بلکہ دنیا ان کے پیچھے آتی تھی۔ جی۔ لیکن آج کی دنیا میں ہم ایسے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں جو بظاہر روحانی نہیں ہیں لیکن بہت امیر ہیں، جبکہ بہت سے نیک اور متقی لوگ مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ مواد اس کی کیا وضاحت کرتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس مواد کا فوکس ان لوگوں پر نہیں ہے جو صرف دنیاوی اسباب سے امیر ہیں۔ اس کا زور اس بات پر ہے کہ ایک مومن کے لیے رزق حاصل کرنے کا اعلیٰ ترین راستہ کون سا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص دنیاوی قوانین میں مہارت حاصل کر کے دولت کما لے، لیکن اس کے پاس سکون نہ ہو۔ دوسری طرف جو نیک لوگ مالی مشکلات کا شکار ہیں، ہو سکتا ہے وہ عبادت گزار ہوں لیکن توکل کے اس قانون کو لاشعوری طور پر استعمال نہ کر رہے ہوں۔ اچھا۔ ہو سکتا ہے ان کے دل میں بھی رزق کا خوف موجود ہو جو ان کی نیکی کے باوجود رزق کے بہاؤ میں رکاوٹ بن رہا ہو۔ صحیح۔ اس مواد کا پیغام یہ ہے کہ اگر تم صاف دل سے اللہ کی طرف بھاگو گے تو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ ان بزرگوں نے اس قانون کو سمجھ لیا تھا۔ اچھا، تو اگر خوف ہماری توانائی کو روکتا ہے اور توکل اسے آزاد کرتا ہے، تو کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے جس سے اس توانائی کو بڑھایا جا سکے یا اسے کہہ لیں کہ ایمپلیفائی کیا جا سکے؟ جی، شاید شکر گزاری کا تصور یہاں کام آتا ہے۔ بالکل۔ شکر گزاری کو اس مواد میں ایک فریکوینسی یا وائبریشن کہا گیا ہے۔ یہ صرف الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ فراوانی اور نعمت کو محسوس کرنے کی کیفیت کا نام ہے۔ ٹھیک۔ شخص حقیقی معنوں میں شکر ادا کرتا ہے تو اس کی کیفیت پھیلتی ہے۔ وہ اپنی اس حالت سے کائنات اور اللہ کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو ہے میں اس پر خوش ہوں اور میں مزید کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے برعکس شکایت کرنے سے؟ اس کے برعکس جب کوئی شکایت کرتا ہے تو وہ توانائی کے لحاظ سے سکڑ جاتا ہے اور کائنات کو کمی اور محرومی کا پیغام دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ عبد القانی کے بہت دلچسپ مثال بھی دی گئی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ بغیر کسی نوکری یا کام کے کیسے گزارا کرتے ہیں تو ان کا جواب حیران کن تھا۔ اور وہ جواب توکل کی انتہا ہے۔ انہوں نے کہا، کیونکہ میں اسے فروخت کرتا ہوں جو بغیر کرنسی کے خریدتا ہوں۔ واہ! اس ایک جملے میں پورا فلسفہ چھپا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا لین دین براہ راست اللہ سے ہے، جہاں دنیاوی کرنسی کی کوئی حیثیت نہیں۔
میں اسے اپنا بھروسہ دیتا ہوں اور وہ مجھے رزق دیتا ہے۔ جی، یہ وہی بات ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک الہی وعدہ ہے۔ جی، جب ہماری اندرونی توانائی کہتی ہے کہ میرا خیال رکھا جا رہا ہے تو پیسہ اور رزق خود بخود ہماری زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک تضاد سا محسوس ہو رہا ہے۔ ایک طرف ہمیں کمی کے احساس سے بچنے کو کہا جا رہا ہے، دوسری طرف خیرات یا صدقہ دینے کی ترغیب دی جا رہی ہے جس سے بظاہر پیسہ کم ہوتا ہے۔ تو ان دو نظریات میں ہمانگی کیسے پیدا کی جائے؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے اور اس کا جواب نیت میں چھپا ہے۔ نیت میں؟ جی، اگر کوئی شخص یہ سوچ کر خیرات دیتا ہے کہ میرے پاس پہلے ہی کم ہے لیکن دینا مجبوری ہے تو وہ کمی کی توانائی کے ساتھ دے رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس نیت سے دیتا ہے کہ یہ پیسہ میرا نہیں اللہ کا ہے اور میں اسے اس کے بہاؤ میں واپس ڈال رہی ہوں تو یہ فراوانی کی علامت ہے۔ اچھا۔ حدیث نبوی کا حوالہ ہے کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، یہ ایک اور الہی قانون ہے۔ وہ پیسہ کائنات میں گردش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ کسی اور شکل میں شاید 10 گنا زیادہ ہو کر واپس آئے گا۔ کسی بھی شکل میں؟ جی، چاہے وہ ایک اچھی بیوی، صحت مند بچے، ایک غیر متوقع کاروباری موقع یا ذہنی سکون کی شکل میں ہو، یہ توانائی کا تبادلہ ہے۔ تو ان تمام گہری باتوں کا ہماری عملی زندگی میں کیا اخلاق ہے؟ کیا یہ صرف فلسفہ ہے یا اس مواد میں کچھ ٹھوس عملی مشقیں بھی بتائی گئی ہیں؟ نہیں، یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں ہیں، بلکہ 3 بہت ٹھوس اور عملی کام بتائے گئے ہیں جنہیں روزمرہ کی زندگی میں اپنایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا کام صبح کے لیے ہے۔ بیدار ہوتے ہی کوئی اور خیال ذہن میں لانے سے پہلے پہلا خیال اللہ کا ہو اور پہلا لفظ الحمدللہ ہو۔ یہ عمل دن کے آغاز میں ہی ہماری توانائی کو شکر اور توکل پر سیٹ کر دے گا۔ لیکن دن کے دباؤ میں اس صبح کی کیفیت کو قائم رکھنا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ دفتر کی پریشانیاں، گھر کے مسائل، یہ سب تو اس توکل کو کمزور کر دیتے ہیں۔ یقیناً مشکل ہے، اسی لیے دوسری مشق رات کے لیے ہے۔ اچھا۔ سونے سے پہلے جب ذہن پرسکون ہو رہا ہو، شکر گزاری کی مشق کریں۔ 33 بار الحمدللہ کہیں، جو کہ سنت نبوی ہی ہے، اور ساتھ ہی اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا تصور کریں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ؟ جیسے جسم میں خون کی پرسکون گردش، آنکھوں کا جھبکنا، پیر کی انگلیوں کو ہلانے کی طاقت۔ جب ہم ان دی ہوئی چیزوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو ہمارا ذہن کمی سے ہٹ کر فراوانی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا عملی قدم؟ تیسرا قدم فراوانی کی کیفیت کو عملی طور پر محسوس کرنے کے لیے ہے، اور وہ ہے خیرات دینا۔ صحیح نیت کے ساتھ؟ جی بالکل، اس احساس کے ساتھ کہ پیسہ ایک دریا کی طرح ہے اور آپ اس کے بہاؤ میں مدد کر رہے ہیں۔ اسے محبت اور کھلے دل سے دینا، اس یقین کے ساتھ کہ اس کا واپس آنا یقینی ہے۔ تو اگر اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو پیغام یہ نکلتا ہے کہ پیسے کا پیچھا کرنا چھوڑ دو، اس سرچشمے کا پیچھا کرو جہاں سے پیسہ آتا ہے، یعنی اللہ کا۔ بالکل، حتمی سبق یہی ہے۔ یہ مواد کہتا ہے کہ انسان پیچھا کرنے کے لیے نہیں بلکہ فراوانی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جب ہم خوف اور کمی کو اپنی ذات کا حصہ بناتے ہیں تو اللہ ہمیں اسی حالت میں رہنے دیتا ہے۔ یہ سزا کے طور پر نہیں بلکہ یہ دکھانے کے لیے کہ جب ہم کائنات کی سچائی سے ہم آہنگ نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے۔ اور سچائی فراوانی ہے؟ سچائی یہ ہے کہ ہر طرف فراوانی ہے۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوبصورت حدیث بھی ہے جو اس پوری بحث کو سمیٹ دیتی ہے۔ جی، وہ حدیث توکل کی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جو صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پرندے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتے، وہ صبح نکلتے ہیں یعنی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ پریشانی یا خوف کے ساتھ نہیں نکلتے۔ وہ صرف توکل کی حالت میں جیتے ہیں۔ بالکل، وہ بھیک نہیں مانگتے۔ پیسہ توانائی ہے،
لیکن تمام توانائی کا واحد اور حتمی سرچشمہ اللہ ہے۔ تو آج ہم نے اس تصور کا گہرائی سے جائزہ لیا کہ دولت کا تعلق صرف ہماری محنت، ہماری ڈگریوں یا ہمارے کاروباری منصوبوں سے نہیں، بلکہ اس کا کہیں زیادہ گہرا تعلق ہمارے اندرونی کیفیت، ہمارے توکل، ہمارے شکر اور غیب کے ساتھ ہمارے رشتے سے ہے۔ اور یہ کہ یہ صرف ایک فلسفیانہ بحث نہیں، بلکہ اس کیفیت کو بدلنے کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات بھی موجود ہیں، جن کی جڑیں ہماری روحانی تعلیمات میں بہت گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آج کی گفتگو سے ایک آخری سوچ یہ ابھرتی ہے، یہ مواد رزق کو اپنی اندرونی حالت کے ذریعے حاصل کرنے پر مرکوز ہے۔ اس سے ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہماری اندرونی کیفیت خدا کے ساتھ رابطے کی ایک شکل ہے، تو ہماری زندگی کے کون سے دوسرے پہلو صرف مالیات سے ہٹ کر ہمارے خوف، امیدوں اور گہرے عقائد کی انکہی دعاؤں سے تشکیل پا رہے ہیں؟